علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، سیرت کورس کا چھٹا ایپیسوڈ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ کے 6 لوگوں نے نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں منی کے قریب ایک گھاٹی میں، جس کو عقبہ کہا جاتا ہے، عربی میں عقبہ کے معنی تنگ گھاٹی ہوتے ہیں، وہاں پہ 6 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم کے پاس جا کر کے ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی اللہ کے نبی کی نبوت کا 12واں سال جب آیا، اس 12ویں سال کا جو موسم حج تھا، اس میں یثرب سے، مدینہ سے 12 آدمی آئے۔ ان میں جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کر باقی 5 آدمی تو وہی پچھلے بار والے تھے، اور 7 نئے لوگ تھے۔ اس میں کون نئے لوگ تھے؟ حضرت معاذ ابن حارث، حضرت ذکوان بن عبد القیس، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت یزید ابن ثعلبہ، حضرت عباس بن عبادہ۔ یہ ٹوٹل 5 لوگ قبیلہ خزرج سے تھے، اور 2 لوگ قبیلہ اوس سے تھے، ابو الحیثم ابن تیہان اور اویم ابن ساعدہ۔ یہ ٹوٹل 7 لوگ تھے۔ ان لوگوں نے وہی منی کے پاس عقبہ میں گھاٹی میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان لوگوں نے کس چیز کی بیعت کی؟ صحیح بخاری کی 3892 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود اس بیعت میں شامل تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترینہ بین ایدیکم وارجلکم، اور اپنے ہاتھ اور پیر کے درمیان سے کسی پر کوئی بہتان گڑھ کر کے نہیں لگاؤ گے، یعنی اپنے دل اور دماغ کی اپج کر کے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، ولا تعصونی فی معروف، اور کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، اس بیعت کو جو پورا کرے گا اس کو اللہ کے پاس اجر ملے گا، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جن چیزوں کو نہ کرنے کا اس بیعت میں، اس ایگریمنٹ میں وعدہ کر رہے ہو تم لوگ، اگر اس میں سے کسی نے بھی اس میں سے کوئی چیز اگر کر دیا، فعوقب بہ فی الدنیا، اور دنیا میں اس کی سزا اس کو مل گئی، فہو لہ کفارہ، تو دنیا کی وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور اگر ان حرام کاموں میں سے کوئی کام تم نے کر دیا، فسترہ اللہ، اور اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، فامرہ علی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ان شاء عاقبہ، اگر اللہ چاہے گا تو سزا دے گا، وہ ان شاء عفا عنہ، اور اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی۔ جب یہ بیعت ختم ہو گئی اور حج کمپلیٹ ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ مدینہ کے لیے اپنا پہلا سفیر بھیجا، پہلا مبلغ بھیجا، پہلا اسلام کا ایمبیسڈر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ وہ مدینہ جا کر کے وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سکھائے اور جو لوگ وہاں مشرک ہیں ان کو اسلام کی دعوت دے۔ اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو چنا۔ یہ السابقون الاولون میں سے ایک بڑے ہی باکمال نوجوان تھے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسعد ابن زرارہ کے مکان پر یہ ٹھہرے، اور ان دونوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ وہاں پہ مدینہ کے اندر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مقری کے نام سے مشہور، مقری کے معنی عربی میں پڑھانے والا، تو وہاں ٹیچر کو، معلم کو مقری بولتے تھے۔ اور ان دونوں کی کوشش سے، یعنی حضرت مصعب کی اور حضرت اسعد ابن زرارہ کی کوشش سے، ایک بہت بڑا کام یہ ہوا کہ مدینہ کی 2 بہت بڑی پرسنالٹی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، ایک حضرت سعد ابن معاذ اور ایک حضرت اسید ابن حضیر، یہ دونوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر حضرت سعد ابن معاذ کے کہنے پر، چونکہ وہ اپنی قوم کے سردار تھے اور اپنی قوم میں ان کا بڑا اثر اور رسوخ تھا، پاور تھا، تو ان کے کہنے کی وجہ سے ان کی پوری قوم، پورا کا پورا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا۔
سوائے ایک آدمی کے جس کا نام اسیرم تھا، یہ جو تھے یہ غزوہ احد کے دن اسلام لائے اور اسی دن غزوہ احد میں لڑ کر کے شہید ہو گئے، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اللہ کی راہ میں ایک سجدہ کیے بغیر یہ شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، انہوں نے عمل بہت کم کیا اور اجر بہت زیادہ پایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے انصار مدینہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے سال کے موسم حج کے آنے کے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ واپس مکہ آئے اور اللہ کے نبی کو پوری مدینہ کی ڈیٹیل بتائی، وہاں کے لوگوں کے اخلاق کے بارے میں اور جنگ وغیرہ کے متعلق ان کی کیا یعنی ان کا ٹیلنٹ اور ان کی صلاحیت، یہ تمام باتیں حضرت مصعب نے اللہ کے رسول کو آ کر کے بتائی۔ نبوت کے 13ویں سال جب موسم حج آیا تو مدینہ سے 70 سے زیادہ لوگ مسلمان لوگ حج ادا کرنے کے لیے مشرکین کے ساتھ مل کر کے مکہ آئے۔ یہ اپنی قوم کے مشرکوں کے ساتھ مل کر کے آئے تھے اور یہ آپس میں پہلے سے ہی انہوں نے مشورہ کر لیا تھا کہ ہم کب تک اللہ کے رسول کو مکہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں چکر کاٹتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہم چھوڑے رہیں گے، ہم کیوں نہیں اللہ کے نبی کو پناہ دے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس طریقے کا ان کے آپس میں رائے مشورہ ان کا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب یہ لوگ مکہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکریٹلی یعنی خفیہ طور پر ایک ایگریمنٹ ہوا کہ 12 ذی الحجہ کو، ایام تشریق کے 12 ذی الحجہ کو یہ لوگ منی میں جو جمرہ کبریٰ ہے، جمرہ اولا ہے، جو بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے، جہاں کنکری ماری جاتی ہے، وہیں پر جو عقبہ ہے، جو گھاٹی ہے، وہیں یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ یہ میٹنگ خفیہ طور پر سیکریٹلی یہ طے ہو گئی۔ یہی وہ میٹنگ تھی جو آگے چل کر کے یعنی ایک بہت بڑی ہسٹوریکل میٹنگ، ایک تاریخی اجتماع یہ ثابت ہوا، اور اسلام اور بت پرستی کی جو لڑائی ہے اس لڑائی میں اس اجتماع کا بڑا اہم رول تھا۔ اس میٹنگ کی ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حج کے لیے آئے تو ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا کہ ہم لوگ ایام تشریق کے بیچ میں 12 ذی الحجہ کو عقبہ میں اللہ کے رسول سے ملیں گے۔ جب ہم لوگ حج سے فارغ ہو گئے اور وہ رات آ گئی جس رات کا اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ تھا، تو ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے کے ایک سردار تھے جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن حرام تھا۔ یہ ہمارے قوم کے بڑے معزز اور سرداروں میں سے تھے، تو ان کو بھی ہم لوگوں نے لیا اور ہم اپنی قوم، ہمارے ساتھ جتنے لوگ مشرک تھے مدینہ کے، ان سے ہم نے اپنا معاملہ چھپا کر کے رکھا تھا۔ تو ہم نے عبداللہ بن عمرو بن حرام کو ان کو بھی اسلام کی دعوت دی اور وہ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ جو میٹنگ ہماری طے ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا، تو وہ بھی ہماری اس میٹنگ میں شامل ہوئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں فنمنا تلک اللیلہ، اس رات ہم لوگ سوئے اور جب رات کا 1/3 حصہ گزر گیا تو ہم لوگ اپنے اپنے خیمے سے نکلے، کیونکہ اللہ کے رسول سے وعدہ تھا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جائے گا تو پھر ہم لوگ نکلیں گے اپنے اپنے خیمے سے۔ تو ہم لوگ بہت دھیرے دھیرے نکلے، جیسے پرندہ اپنے گھونسلے سے چپکے سے نکلتا ہے اس طریقے سے سرک کر کے ہم لوگ نکلے، اور یہاں تک کہ ہم لوگ اس جگہ پہنچ گئے جہاں اللہ کے رسول سے میٹنگ کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم لوگ ٹوٹل 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ جو 2 عورتیں تھیں، ایک عورت کا نام تھا نصیبہ بنت کعب، یہ قبیلہ بنی مازن کی عورت تھی، اور دوسری عورت کا نام تھا اسما بنت عمرو۔ تو یعنی ٹوٹل 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ ہم لوگ اس جگہ پہنچ گئے جو میٹنگ کی جگہ طے ہوئی تھی، اس عقبہ میں، اس گھاٹی میں، اور ہم لوگ اللہ کے رسول کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے رسول آئے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے اس کام میں وہ شامل تھے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے انہوں نے ہی بات چیت کرنے کا آغاز کیا۔ حضرت عباس نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ اے خزرج کے لوگوں، حالانکہ اس میٹنگ میں اوس کے لوگ بھی تھے، لیکن خزرج کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے مدینہ میں عام طور سے مدینہ کے لوگوں کو خزرج کا کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اے خزرج کے لوگوں، محمد کا جو مقام ہمارے درمیان میں ہے آپ جانتے ہیں، اور وہ ہمارے درمیان سیف ہیں اور محفوظ ہیں۔ ان کی قوم کے جو لوگ ان کے دشمن ہیں، ہم ان سے ان کو بچائے ہوئے ہیں، اور یہ اب تم لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں اور تمہارے پاس تم سے مل کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تم لوگوں نے ان سے جو وعدہ کیا ہے تم اس کو نبھا لو گے اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو گے اور اس ذمہ داری کو اٹھا لو گے، تب تو ٹھیک ہے،
اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کر دو گے، مصیبت میں اکیلا چھوڑ دو گے، تو ابھی سے تم ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ اپنی قوم میں، اپنے شہر میں محفوظ ہیں، سیف ہیں۔ جب حضرت عباس یہ گفتگو کر چکے تو حضرت کعب ابن مالک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے عباس، ہم نے آپ کی بات سن لی، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے، آپ بولیے، آپ اپنے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں جو چاہیں ہم سے وعدہ لے لیں، ہم وعدہ کرنے کے لیے، ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محترم حضرات، اس طریقے سے یہ بیعت شروع ہوئی۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، گھاٹی کی دوسری بیعت۔ اس بیعت کے اندر جو دفعات تھیں، جو آرٹیکلز تھے، وہ کیا تھیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو اس بیعت کے اندر جو سب سے پہلی بات طے ہوئی، علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل، چستی اور سستی ہر حال میں ہم اللہ کے نبی کی بات مانیں گے، ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے، ہمارے بدن میں سستی ہے لیکن نبی کا حکم ہے تو ہم مانیں گے۔ یہ پہلی دفعہ تھی، پہلی کنڈیشن تھی۔ دوسری چیز، وعلی النفقۃ فی العسر والیسر، چاہے تنگ دستی ہو چاہے خوشحالی ہو، اسلام کے لیے مال خرچ کرنا پڑا تو ہم خرچ کریں گے۔ تیسری چیز، وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ چوتھی چیز، وعلی ان تقوموا فی اللہ، ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، لا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ اور پانچویں جو دفعہ تھی، پانچویں جو چیز تھی وہ یہ تھی، وعلی ان تنصرونی اذا قدمت الیکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس پہنچوں گا تو تم میری مدد کرو گے، وَتَمْنَعُونِ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بال بچوں کو جن چیزوں سے تم بچاتے ہو اور حفاظت کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے، اپنی ہر دشمن سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ یہ تمام چیزیں طے ہو گئی تو دو لوگ اور اٹھے، مدینہ کے جو لوگ آئے تھے انہی میں سے دو لوگ جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، وہ لوگ اٹھے اور لوگوں نے پھر مدینہ کے ان انصاریوں کو یاد دلایا کہ دیکھو یہ ایگریمنٹ بہت سخت ہے، تمہیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ سکتی ہے، اپنے بچوں کو ذبح کروانا پڑ سکتا ہے اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے، اس خطرے کو محسوس کر لو، ہر طریقے سے جانچ لو، پرکھ لو، پھر یہ بیعت کرو۔ لیکن الحمدللہ یثرب کے، مدینہ کے ان صحابہ کرام نے جنہیں بعد میں انصاری کا لقب دیا گیا، انصار کا لقب دیا گیا، انہوں نے ان تمام خطرات کے باوجود اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہر مشکل وقت میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینے، آپ کی حفاظت کرنے اور اسلام کے لیے کھڑے ہونے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پیش کی کہ ان میں سے 12 لوگ نقیب بن جائیں، اپنے اپنے قبیلے کے ریپریزنٹیٹیو بن جائیں، اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے ذمہ داری لے لیں کہ یہ اپنے قبیلے کو کنونس کریں گے، اپنے قبیلے کی ذمہ داری لیں گے کہ جو ایگریمنٹ یہاں ہوا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اس کا قائل کریں گے۔ چنانچہ 12 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا۔ وہ کون 12 لوگ تھے؟ قبیلے خزرج کے جو لوگ تھے اس میں 9 لوگ تھے، اسد ابن زرارہ، سعد ابن ربیع، عبداللہ ابن رواحہ، رافع ابن مالک، برا ابن معرور، عبداللہ بن عمرو بن حرام، عبادہ ابن سامت، سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمرو۔ یہ ٹوٹل 9 لوگ تھے جن کا تعلق خزرج سے تھا۔ اور اوس سے جو 3 لوگ تھے، حضرت اسید ابن حزیر، حضرت سعد ابن خیثمہ اور حضرت رفاعہ ابن عبد المنذر۔ یہ ٹوٹل 12 لوگ تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے ریپریزنٹیٹیو بنائے گئے، نقیب بنائے گئے۔ مشرکین تک یہ خبر پہنچ گئی تو مشرکین جو ہے وہ یثرب کے اس وفد کے پاس، جو مدینہ سے یہ لوگ آئے تھے، ان کے پاس آ کے ان کو دھمکی دینے لگے کہ ہمیں ایسا ایسا معلوم ہوا ہے، کیا آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کوئی بیعت کی ہے؟ لیکن چونکہ یہ پورا کام بڑے سیکرٹ طریقے سے ہوا تھا اور صرف مسلمانوں کو معلوم تھا، تو جو مدینہ سے، یثرب سے جو مشرکین آئے تھے انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے۔ لیکن مسلمان آپس میں کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور چپ رہے، اور اس طریقے سے یہ ایگریمنٹ پورا ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کی تکمیل کے بعد اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ اب آپ لوگ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف ہجرت کریں، اس لیے کہ مدینہ کے انصاریوں نے ہم سے ایگریمنٹ کر لیا ہے، ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ کے لیے یعنی وہ ایک سکون کی جگہ ہے، انشاءاللہ آپ وہاں اپنے دین پر عمل کریں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی۔ یہ ہجرت کیا ہے، جس کو انگریزی میں مائیگریشن کہتے ہیں، یہ صرف اپنا وطن نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اپنی برسوں کی یادگار چھوڑنا ہے، اپنی پراپرٹی چھوڑنا ہے، اپنے وہ سارے مفاد جو ایک انسان کے اپنے وطن میں ہوتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنی جان کو بچا کر کے جانا ہے، اور وہ جان بھی سیف نہیں ہے۔
مکہ سے مدینہ کے درمیان خطرہ ہے کہ کہیں پر بھی جان جا سکتی ہے، پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، مدینہ کے اندر بھی ہمیں چین ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ان تمام خطروں کے باوجود اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم پر ہجرت کا یہ راستہ اپنایا اور صحابہ دھیرے دھیرے ہجرت کرنے لگے۔ ہجرت کی اس داستان میں بڑی دردناک داستانیں ہیں، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سلمہ یہ پہلے مدینہ کے پہلے مہاجر صحابی ہیں۔ یہ اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بچے سلمہ کے ساتھ جب ہجرت کے لیے جانے لگے تو ام سلمہ کے گھر والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے، اور انہوں نے ام سلمہ کو اور ان کے بچے کو لے لیا اور ابو سلمہ کو تنہا مدینہ کے لیے نکلنا پڑا۔ ادھر جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ام سلمہ کو مائکے والے لے کے چلے گئے تو انہوں نے کہا نہیں، بچہ ہمارے گھر کا ہے، وہ بچے کو لے کر کے چلے گئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ ابو سلمہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، ام سلمہ اپنے مائکے میں ہیں اور بچہ اپنے دادیال میں اپنے گھر پر ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ میں روزانہ وادی ابتح میں نکل جاتی تھی اور صبح سے لے کے شام تک میں روتی رہتی تھی اپنے شوہر اور اپنے بچے کی یاد میں۔ 1 مہینے تک ایسے ہی چلتا رہا، اور اس کے بعد نہیں معاف کیجیے گا 1 سال تک ایسے ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں کو ترس آیا اور انہوں نے ام سلمہ کو اجازت دی کہ آپ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں۔ چنانچہ ام سلمہ نے اپنے بچے کو اس کے دادیال سے لیا اور اکیلی، یہ عورت تھی، خاتون تھی، لیکن اکیلی مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں عثمان ابن ابی طلحہ ان کو ملے اور انہوں نے ان کا سپورٹ کیا، ان کی مدد کی اور ان کو ان کے شوہر ابو سلمہ تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب ابن سنان رومی، یہ روم کے رہنے والے تھے اور بچپن میں ہی مکہ آئے، یہیں پلے بڑے، یہیں بزنس کیا، کاروبار کیا، پیسے کمائے۔ یہ جب ہجرت کے لیے مدینہ کے لیے نکلنے لگے تو قریش کے لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ اتیتنا صعلوکا فقیرا، تم ہمارے پاس آئے تھے تو غریب تھے، کمزور تھے، قلاش تھے، تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، اور پھر تم نے پیسہ کمایا اور آج تمہاری اتنی حیثیت ہو گئی تو تم سب کچھ لے دے کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو؟ واللہ لا یکون ذالک، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ سارا مال میں تمہیں دے دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا قد جعلت لکم مالی، جاؤ میں پورا مال تمہیں دے دیتا ہوں، اور پورا مال قربان کر کے حضرت صہیب اکیلے تنہا اور تہی دامن خالی ہاتھ مدینہ کے لیے چل پڑے۔ جب اللہ کے نبی کو ان کے بارے میں پتہ چلا، پیارے نبی نے فرمایا ربیہ صہیب، ربیہ صہیب، صہیب نے فائدے کا سودا کیا ہے، صہیب نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اس طریقے کی یعنی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے مال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر کے ہجرت کا یہ راستہ اپنایا۔ اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ جو دوسری بیعت ہوئی تھی، اس کے 2 مہینے کے بعد، 2.5 مہینے کے بعد حالات یہ ہو گئے کہ مکہ کے اندر جتنے مسلمان تھے دھیرے دھیرے سب مدینہ جا چکے تھے۔ اب مکہ کے اندر یا تو وہ مجبور لوگ بچے تھے جن کو قریش نے یعنی مجبور کر کے رکھا تھا تم کہیں نہیں جا سکتے، اور اللہ کے رسول بچے تھے، حضرت ابو بکر بچے تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاری کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خرید لی تھیں اور انہیں وہ 4 ماہ سے مسلسل انہیں ببول کے پتوں کا چارہ وغیرہ کھلا کر کے انہیں مضبوط کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے۔ ادھر جب قریش کے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان دھیرے دھیرے اب ایک ایک کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ کے اندر باقاعدہ مدینہ کے انصاریوں نے ان کی جان کی حفاظت کی اور اللہ کے نبی کی حفاظت کی باقاعدہ بیعت کی ہے، تو اب قریش کے لوگ بہت حیران اور پریشان تھے اور انہیں بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ یمن سے لے کر کے ملک شام تک بحر احمر کے ساحل سے جو روڈ گئی ہے، جو شاہراہ گئی ہے، جس سے وہ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ راستے میں مدینہ پڑنا ہے، اور اگر مدینہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارا تجارت کرنا، جو ہمارا سال کا لگ بھگ 2.5 لاکھ دینار سونے کی جو ہم تجارت کرتے ہیں، وہ رسک میں پڑ جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ان کے سامنے تھیں۔ چنانچہ بیعت عقبہ ثانیہ کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد صفر کی 26 تاریخ کو، یہ اللہ کے نبی کی نبوت کا 14واں سال ہے، 26 صفر کو اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 12 ستمبر 622 عیسوی کو جمعرات کو دن کے پہلے پہر میں جو پارلیمنٹ تھی خانہ کعبہ کے پاس، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، وہاں قریش کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں تمام قبیلے جو تھے قریش کے، ان لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی اور اس میں ایک ایسا پلان تیار کرنے
یہ اس میٹنگ کا جو موضوع تھا کہ ایسا پلان تیار کیا جائے کہ اللہ کے نبی کا قصہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے اور اسلام کی یہ روشنی ختم کر دی جائے، غل کر دی جائے۔ یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں جو مین لوگ تھے، جو اہم لوگ تھے، آئیے میں ان کا نام بتا دوں۔ اس کے اندر قبیلہ بنو مخزوم سے ابو جہل تھا، اور قبیلہ بنو نوفل سے جبیر ابن مطعم، طعیمہ ابن عدی اور حارث ابن عامر تھے۔ اسی طریقے سے بنو امیہ سے، بنو عبد شمس سے اگر ہم بات کریں تو شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ اور ابو سفیان ابن حرب تھے، اور بنو عبد الدار سے نضر بن حارث تھا، اور ابو البختری زمع ابن اسود، حکیم ابن حزام یہ بنو اسد سے تھے، اور بنو سہم سے منبع ابن حجاج، اور اسی طریقے سے بنو جمح سے امیہ ابن خلف تھے۔ یہ مین سردار تھے اپنے اپنے قبیلے کے، یہ لوگ اس میٹنگ کے اندر شامل تھے۔ اس میٹنگ کے اندر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابلیس بھی شامل ہوا تھا، ایک یعنی بوڑھے کی شکل میں، ایک معزز بوڑھے کی شکل میں، عبا وغیرہ چادر وغیرہ اوڑھ کر کے آیا تھا۔ جب یہ آیا میٹنگ میں تو کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ بڑی اہم میٹنگ ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں میٹنگ میں شامل رہوں گا، اگر کوئی اہم مشورہ دینے لائق ہوا تو میں مشورہ دوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو میٹنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ جب یہ میٹنگ شروع ہوئی دارالندوہ کے اندر تو سب سے پہلے ابو الاسود نے کہا کہ بحث جب شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیچ سے نکال کے کہیں جلا وطن کر دیں، کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے علاقے میں ہم ان کو جا کر کے چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر ابلیس نے اس کی اس رائے کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، اگر آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے شہر میں بھی چھوڑیں گے تو ان کی باتوں کے اندر اتنی حلاوت اور مٹھاس ہے، وہ جہاں جائیں گے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے، امپریسڈ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا دین وہاں پر بھی پھیلے گا۔ اس کے بعد ابو البختری، ان جو سرداران قریش بیٹھے تھے ان میں ابو البختری بھی شامل تھا، اس نے کہا کہ یہ کام کرو، میری رائے یہ ہے کہ ان کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ دو اور دروازہ باہر سے بند کر دو، پھر ان کا وہی انجام ہوگا جو ان کے پہلے دوسرے جو شاعر لوگ دنیا میں آئے تھے، زہیر اور نابغہ وغیرہ کا، ان کی زندگی جتنے دن تک زندہ تھے مر گئے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ہماری پرابلم سالو ہو جائے گی۔ تو اس پر بھی ابلیس نے، جو شیخ نجدی بنا تھا، نجد کا بوڑھا اور بزرگ بنا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ لوگوں نے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے ساتھی چپ چاپ بیٹھیں گے؟ ان کے ساتھی آ کر کے دھاوا بولیں گے اور پھر ہم سے چھڑا کر کے ان کو لے کر کے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ابو جہل اٹھا، جو اس پورے میٹنگ میں سب سے بڑا فتنہ پرور تھا۔ ابو جہل اٹھا اور اس نے کہا کہ میری ایک رائے ہے جو ابھی تک آپ لوگوں کے دماغ میں نہیں آئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم وہ رائے کیا؟ ابو جہل کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم۔ لوگوں نے کہا کیا ہے وہ رائے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے ہے کہ ہر قبیلے سے ایک یعنی نسب حسب والا، اچھے خاندان والا، اچھے نسب والا ہر قبیلے سے، اور موٹا تازہ باںکا نوجوان لے لو، اور اس کے بعد ہر نوجوان کو ایک تلوار دے دو، اور یہ سب جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ساتھ حملہ کر دیں۔ جیسے کوئی ایک آدمی کسی کو مارتا ہے، یہ سب ایک ساتھ تلوار سے مار دیں، اور اس کے بعد ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راحت مل جائے گی۔ جب یہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کا جو خون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مختلف قبیلوں میں بکھر جائے گا، اور ان کا جو خاندان ہے بنو عبد مناف، وہ سارے قبیلے سے تو قصاص نہیں لے سکتے، ان سے بدلہ نہیں لے سکتے، تو ان کو آخر میں دیت، جو عرب میں دستور تھا کہ اگر قاتل سے قصاص نہیں لیا گیا تو بدلے میں 100 اونٹ لیے جاتے تھے، جس کو دیت کہا جاتا ہے۔ کہا دیت لیں گے، دیت ہم دے دیں گے، لیکن ہماری پرابلم سالو ہو جائے گی۔ اس پر ابلیس نے کہا القول ما قال هذا الرجل، یہ ہے بالکل صحیح رائے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی رائے بالکل مناسب نہیں ہو سکتی۔ اور یہی رائے طے ہو گئی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم کر دیا جائے اور آپ کو قتل کر دیا جائے، اور اسلام کے اس چراغ کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کے قتل اور مرڈر کی جو یہ ایگریمنٹ اور یہ قرارداد جو پاس ہوئی مکے کی پارلیمنٹ میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی کو خبردار کیا، اور ساتھ میں ہجرت کی اجازت دی، اور حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ گزاریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر گئے، اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوئے، اللہ کے رسول آپ کے گھر والے ہیں، کوئی اور باہری لوگ نہیں ہیں۔ یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت عائشہ ہیں جن سے اللہ کے رسول کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا
فإنی قد أذن لی بالخروج، اے ابو بکر مجھے مکہ سے نکلنے کی اور ہجرت کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھے بھی آپ کی صحبت ملے گی، آپ کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد خوشی کے مارے رو رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 476 نمبر کی روایت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی گھر آئے، ہجرت کا پورا پروگرام طے ہو چکا تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ ہم لوگ رات میں نکلیں گے۔ ادھر 11 لوگ، مختلف قبیلے کے 11 ہٹے کٹے مشٹنڈے تیار ہو کر کے اللہ کے نبی کے دروازے پر گھات لگا کر کے بیٹھ گئے، اور ان کی سازش تھی کہ جب آدھی رات ہوگی تو ہم لوگ مل کر کے اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام چالوں کو ناکام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ انفال کے آیت نمبر 30 میں بیان کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یاد کرو جب آپ کے خلاف چال چلی جا رہی تھی، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو مکہ سے نکالنے کی اور آپ کو قید کرنے کی، یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہرے کلر کی سبز رنگ کی جو چادر تھی، حضرت علی کو حکم دیا کہ یہ میری چادر تم اوڑھ کر کے میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح ہونے کے بعد تم میری امانتیں مکہ والوں کو لوٹا کر کے تم بھی میرے پیچھے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں سنگریزوں والی مٹی لی، جس میں یعنی کنکریاں وغیرہ بھی شامل تھیں۔ ایک مٹھی آپ نے مٹی لی، اور جتنے مشرکین وہاں پر پہرا دے رہے تھے، اللہ کے نبی کی جان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ نکل گئے۔ اور اس وقت آپ کی زبان پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تھی، آپ پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے پردہ ڈال دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کی آنکھوں کو ان کے سامنے سے اللہ کے رسول کو چھپا دیا، وہ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نکل گئے، پھر حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے، اور ان دونوں حضرات نے جو مکہ سے مدینہ کا جو نارمل راستہ تھا وہ شمال کو جاتا تھا، وہ نارتھ کو جاتا تھا، انہوں نے نارتھ کے بجائے ساؤتھ کا راستہ اپنایا، انہوں نے جنوب کا راستہ اپنایا، یمن کا راستہ اپنایا، اور کچھ میل کی دوری پر غار ثور میں، جو ایک پہاڑ کے دامن میں اور بڑا ہی خطرناک قسم کا راستہ تھا غار ثور، وہاں پر یہ لوگ پہنچے، اور تقریباً 3 دن حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار ثور میں رہے۔ مشرکین کو رات ہی میں کسی نے خبر دی کہ اللہ کے نبی تو تمہارے سر پر مٹی ڈال کے نکل گئے۔ مشرکین نے دروازے سے جھانک کے دیکھا، حضرت علی چادر اوڑھ کے سو رہے تھے، انہوں نے سمجھا اللہ کے رسول سو رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی اور انہوں نے حضرت علی کو دیکھا، انہیں بہت غصہ آیا، انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہاں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے حضرت علی کو حراست میں بھی رکھا، پھر دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر کے گھر آئے، اور حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما کو جب ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے والد اور اللہ کے رسول کہاں گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو ابو جہل نے تھپڑ مارا حضرت اسما کو، جس سے ان کے کانوں کی بالی گر گئی۔ اتنا زور سے ابو جہل نے تھپڑ مارا، لیکن بہرحال مکہ والے سراغ نہیں پا سکے اللہ کے رسول کو، کیونکہ ان کی ساری جو کوشش تھی وہ مدینہ کے راستے میں تھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اپناتے ہوئے، حکمت عملی اپناتے ہوئے آپ نے یمن کا راستہ اپنایا تھا، اور غار ثور میں آپ 3 دن مقیم رہے۔ محترم ناظرین، ان 3 دنوں کے دوران حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر، وہ رات میں آ کر کے وہ بھی رات میں وہیں رہتے تھے، وہ دن میں مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، مشرکین کی خبر لیتے تھے، اور رات میں اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے پوری رپورٹ دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا جو غلام تھا عامر ابن فہیرہ، وہ اپنی بکریوں کو چراتا ہوا رات میں پہنچتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر آسودہ ہو کر کے دودھ پیتے تھے، اور انہی بکریوں کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے پیروں کے جو نشان پڑتے تھے وہ نشانات مٹ جاتے تھے۔ 3 دن قیام کرنے کے بعد انہی 3 دنوں کے دوران یہ حالات بھی آئے کہ مکہ والوں نے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام بھی رکھا، اور انعام کی لالچ میں کچھ لوگ ادھر یعنی غار ثور کے پاس بھی پہنچے، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ لوگ بالکل غار ثور کے قریب پہنچ گئے، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ہم 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واقعی میں ان مشرکین کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا
کہ غار ثور کے بالکل قریب پہنچنے کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو نہیں دیکھ پائے۔ 3 دن جب گزر گئے تو ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے، اور عبداللہ ابن اریقیط نام کے ایک انسان کو، جو مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا لیکن بھروسے مند تھا اور راستوں کا جانکار تھا، اس کو اللہ کے نبی نے گائیڈ کے طور پر لیا، اور جو بحر احمر کے قریب، بحر احمر کے ساحل کے قریب جو راستہ، یعنی مکہ سے مدینہ کا جو نارمل راستہ تھا جو نارتھ کی طرف جاتا تھا، اس کے بجائے جو سمندر کے کنارے سے یمن کی طرف سے جو راستہ جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ چنا۔ اور جب آپ غار ثور سے نکلنے لگے تو حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسما وہاں آتی ہیں کھانے کا وہ ٹفن لے کر کے، کھانے کا توشہ لے کر کے، لیکن اس کھانے کے توشے کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا، تو انہوں نے جو اپنا کمر بند تھا، ویسٹ بینڈ جس کو کہتے ہیں، اپنے ویسٹ بینڈ کو، اپنے کمر بند کو انہوں نے پھاڑ کر کے اسی سے اس توشے دان کو، اس کھانے کے ٹفن کو اللہ کے رسول کی سواری اور اونٹنی کے ساتھ باندھ دیا۔ اسی دن سے حضرت اسما کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین، 2 کمر بند والی، کیونکہ انہوں نے اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے سے اپنے کمر کو باندھا اور ایک ٹکڑے سے انہوں نے اس توشے کو باندھا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے پر نکل پڑے۔ اب اس راستے کے دوران بھی کئی اہم واقعات ہوئے، انشاءاللہ ان پر کل کے درس میں، کل کے ایپیسوڈ میں روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنائے، اور اس کورس کے دوران اگر سبقت لسانی سے کوئی بات، کوئی چیز، کوئی لفظ اگر میری زبان سے غلط نکل گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اس کے پہلے ایک ایپیسوڈ میں غلطی سے یہ بات میرے زبان سے نکلی تھی کہ ابو لہب کے نکاح میں اللہ کے رسول کی بیٹیاں تھیں، جبکہ حقیقت میں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں اللہ کے رسول کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی۔ وہ ایک سبقت لسانی ہو گئی تھی، میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس کی وضاحت کر دوں، اور ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس قسم کی خطا اور غلطی کا امکان بہرحال سب سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو جاننے، سننے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔